السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل دھنک ٹی وی۔ آج کی میری ویڈیو اور ٹاپک ہے فیض آباد دھرنے کے بارے میں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ دھرنا تقریباً 21-22 دن جاری رہا، جس میں فتح تحریک لبیک کو ہوئی اور حکومت اس کے آگے بے بس ہو گئی۔ یہ دھرنا کیوں دیا گیا تھا یہ شاید آپ سب کو معلوم ہے، اس کی بیسک وجہ بھی آپ کو معلوم ہوگی، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ آج تقریباً 50 کی دہائی میں بھی یہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ جب یہ پاکستان نیا بنا تب انتظامی ڈھانچہ پاکستان کے پاس نہیں تھا، حکومت چلانے کے لیے لوگ نہیں تھے۔ پہلے وہ انتظامی ڈھانچے میں انگریز تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، وہ تو سب وہ چلے گئے تھے، تو پاکستان کے پاس تب یہ انتظامی ڈھانچہ چلانے کے لیے یہ لوگ نہیں تھے۔ یہ 50 کی دہائی میں سب سے پہلے یہ تحریک اٹھی، اس میں جنرل اعظم کو بلایا گیا۔ اس وقت کی جمہوری حکومت نے جنرل اعظم کو بلایا اور اسے کہا کہ بھئی یہ اسے کنٹرول کرو۔ اس نے کچھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا، کوئی شرپسند عناصر بھی گرفتار ہوئے اس سلسلے میں، تو اس نے بہت اچھے طریقے سے یہ امن بحال کیا۔ بعد میں جنرل ایوب نے اسے گورنر بنگلہ دیش بھی لگا دیا تھا، تو اس نے وہاں پہ بھی یہ جو تحریک اٹھتی رہتی تھی بغاوت کی، علیحدگی پسندوں کی، اس نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول بھی کر لیا تھا۔ یہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تو تحریک لبیک کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان میں اب یہ کیا وجہ تھی، یہ بار بار یہ 3-4 بار ہو چکا ہے۔ یہ کیوں پنگا لیتے ہیں؟ تینوں بار ریاست جو ہے وہ بے بس ہو گئی ایسی۔ یہ ایک بہت زیادہ سینسٹیو سا ہے مسئلہ، اس کے آگے وہ سب کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب میں کل کی بات ہے جب یہ دھرنے والوں نے اعلان کیا کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں، تو اس میں نے یہ ایک چیز دیکھی کہ ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ مولویوں نے دھرنا ختم کیتا کہ نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھی یار مولویوں کا دھرنا نہیں ہے، ایکچولی یہ ہم سب پہ لازم ہے، فرض ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہمارا ایمان ہی تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم لوگ وہ ختم نبوت پہ یقین کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پہ بھی یقین رکھیں، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کریں، جیسے بھی کریں۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے تو وہ بھی بند کر دی تھی، سوشل میڈیا سروسز بند کر دی تھی۔ اب یہ میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا تھا، ابھی میں ایک نذیر ناجی صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی تھی کہ بھی وزیر داخلہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں فیض آباد کا وزیر داخلہ نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا وزیر داخلہ ہوں، اور میں وزیر داخلہ ہوں، 3 گھنٹے میں دھرنا ختم کروا سکتا ہوں۔ 3 گھنٹے تو کیا، وہ 22 کہ بھی وہ ختم کروا ہی نہیں سکے۔ ان کی جو تحریک لبیک کی جو تھی شرائط تھیں، ان کو پورا کرنے کے بعد ہی دھرنا ختم ہوا۔ اس میں بھی کردار پاک آرمی کا ہے، اس میں ان کنجروں کی کوئی نہیں ہے، کبھی کوئی ایفرٹ نہیں ہے یہ نون لیگیوں کی۔ اور ایک اور آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، فیصل آباد کے کچھ علامہ حضرات ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ بھئی باقاعدہ پریس کانفرنس ہے، اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے، اگلے الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے۔ تو دوستو میرے خیال میں واقعی حرام ہے۔ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، وہ حرام ہی ہے، ان کو ووٹ حرام کرنے کے مترادف ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا فتویٰ صحیح ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اسی سلسلے میں اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک ایکچولی یہ کیسے شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ جب کوئی الیکشن لڑتا ہے نا، اس میں حلف نامہ دیا جاتا ہے، تو حلف نامے میں انہوں نے وہ خانہ ختم کر دیا حلف نامے میں کہ جس میں آپ وہ کرتے ہو، اپنا دیتے ہو کہ جی میں مسلمان ہوں، کیا ہوں، یہ چیز انہوں نے وہ چیز ختم کر دی تھی، شرک۔
جب بھی ہم حلف نامہ دیتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے نا کہ بھی ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. تو یہ چیزیں وہاں اس میں یہ چیزیں انہوں نے ختم کی تھیں جو کہ سراسر خلاف تھیں اسلام کے. تو یہ ان علامہ حضرات کا علامہ خادم رضوی صاحب کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. انہوں نے اتنی بڑی ایفرٹ کی اور ہمیں اس چیز سے بچا لیا, ان لوگوں سے بچا لیا. یہ اعجاز الحق مذہبی امور کا وزیر رہے ہیں مشرف دور میں. ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ بھی میں کہ مجھے نا اچانک مشرف صاحب کی کال آئی کہ آپ نے امریکہ کا ٹور کرنا ہے. تو ہم لوگ امریکہ چلے گئے. وہاں پہ اس وقت کے میرے خیال میں وہ بش تھے پریزیڈنٹ امریکہ کے. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ترمیم کریں, اس قانون میں ترمیم کریں. کہہ رہا تھا کہ ہم پہ اتنا پریشر تھا, غیر ملکی اتنا پریشر تھا, یہ سپر پاورز ہیں اینٹی پاکستان, تو ان کا اتنا پریشر تھا کہ بھی یہ قانون ختم کریں تاکہ انتہا پسندی کم ہو سکے. تو ہم پہ اتنا پریشر تھا. تو جب ہم نے یہ قانون کو دوبارہ سے اثر نوس دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ قانون نہیں ہے, یہ تو ہمارے اسلام میں ہے, تو ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس چیز کو ہم نے وہ نہیں ختم کیا. تو یہ پریشر کر رہا تھا اس وقت بھی تھا ہم پہ, لیکن ہم نے فوجی حکومت یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ ہونے کے باوجود ہم نے یہ قانون نہیں چینج کیا. تو وہ جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے پوچھا کہ پھر جا صاحب یہ تو پھر غیر ملکی دباؤ ہی ہے نا, پھر اس کے تحت یہ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں تو یہ تھا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. یعنی کہ وہ گول مول سا جواب دے گا, لیکن وہ اشارتاً بتا گیا کہ ایکچولی یہ پریشر تھا, یہ کوئی کلیریکل مسٹیک نہیں تھی, یہ جان بوجھ کے ایسا کام کیا گیا تھا. یہ نون لیگ کی طرف سے انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا, یہ چینج کرنے کی کوشش کی, ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی. اس میں ایسی بات ہے کہ مطلب کہ بھی میری ایک مسلم لیگ نون کے ایک ایسے بندے سے بات ہوئی جو کہ پکا مسلم نونی ہے, مطلب مسلم لیگی ہے. اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں ساری عمر ہوگی, میرے آباء و اجداد بھی اسی کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں, چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں. لیکن یہ ایک ایسا سینسٹیو مسئلہ ہے, اس پہ میں تو نہیں کم از کم ان کا ساتھ دے سکتا. یہ تو بہت غلط بات ہے, یہ تو مسئلہ ہی ایسا ہے, یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر یہ مسئلہ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میں کم از کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. تحریک لبیک والوں نے شروع میں یہ اعجاز احمد کا استعفیٰ مطلب مانگتے رہے, پہلے انہوں نے نہیں دیا, بعد میں یہ معاہدے کے تحت اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ایکچولی اس میں کوئی 22-24 بندے ہیں جنہوں نے یہ ترمیم کی تھی, جنہوں نے یہ بل بنایا تھا, ان کا نام ضرور آنا چاہیے. میری اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت پہ دباؤ بڑھائیں کہ یہ ان 22-24 لوگوں کا نام سامنے لائیں جو کہ میرے خیال میں غدار وطن, غدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کچھ ہے. مطلب جو بندہ یہی غدار رسول ہے تو وہ تو پھر اس کے بھی بعد کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی, وہ پھر غدار رسول ہے, اس کی تو سزا موت ہی ہے. تو یہ ان چیزوں پہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھی ہمیں وہ ان چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ, اور میرا بھی یہ اسٹرکٹلی بہت میں اسٹرانگلی یہ دعویٰ مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ ان 22-24 لوگوں کے نام بھی منظر عام پہ آنے چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے, تاکہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا ایک میرا چھوٹا سا مطلب حصہ کہ میں ڈالنا چاہتا تھا یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور آگے ویسے بھی وہ 12 ربیع الشریف آ رہی ہے جو کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے, تو اس حوالے سے بھی میں آگے جا کے بھی آپ کو میں کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو پلیز سبسکرائب شیئر لائک کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو, اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں, اس کو لائک بھی کریں, کیونکہ اس کی مجھے بہت ضرورت ہے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اللہ حافظ.